جی ناظرین کرام، کیا آپ کے معدے میں پرابلم رہتا ہے، کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا، یا آپ کے معدے میں درد رہتی ہے، گیس ہوتی ہے، قبض ہوتی ہے؟ ان تمام مسائل کا حل اس ویڈیو میں ہے۔ تو جی ناظرین کرام، اکثر اوقات آج کے دور میں اکثر بچوں کے، نوجوانوں کے، بزرگوں کے معدے خراب ہو چکے ہیں۔ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا ٹائم پہ ہضم نہیں ہوتا، پھر بھوک نہیں لگتی، کھانا ہضم نہیں ہوتا، بھوک نہیں لگتی، گیس رہتی ہے، قبض رہتی ہے، کئی دن پخانہ نہیں آتا، اگر آتا ہے تو بڑی تکلیف کے ساتھ آتا ہے، یا بواسیر کا مسئلہ بن چکا ہے۔ تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے ہم لائے ہیں قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کا وظیفہ۔ دیکھیں، میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں مومنوں کے لیے شفا ہے، تو یہ قرآن مجید جو ہے شفا ہے۔ تو اس آپ کے معدے کا جو روحانی علاج ہے وہ ایک وظیفے کے ذریعے سے میں لے کے آیا ہوں، جس پہ نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے نہ کوئی، تو آپ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا، اللہ رب العزت کی قربت بھی ملے گی، اور ساتھ ساتھ آپ کا معدہ بھی ٹھیک ہوگا، آپ کی تمام تر تکلیفیں جو معدے میں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ تو ناظرین کرام، چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وظیفہ بتاؤں، گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ تو ناظرین کرام، چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف۔ تو سب سے پہلے تو ناظرین کرام، آپ نے ایک کام کرنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے، کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا ہے یا کھانا کھانے کے درمیان میں پینا ہے، کبھی بھی اینڈ پہ پانی نہیں پینا۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نے کھانا کھانا ہے تو کھانا کھاتے ہوئے آپ نے بڑی اچھی طرح سے کھانے کو چبا کے کھانا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 3 4 5 مرتبہ منہ ہلایا اور اس کو غذا کو اچھی طرح ہم پیستے نہیں ہیں، تو ویسے ہی کھا جاتے ہیں، تو اس سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ آپ نے یہ 2 کام کرنے ہیں، اس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے وظیفہ کرنا ہے سورہ قریش کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ 30ویں پارے کے اینڈ پہ سورہ مبارکہ ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے روزانہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، وہ کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ لیں، اور 21 مرتبہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کا وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے اوپر دم کر لینا ہے، یا پانی پہ آپ دم کر لیں، دودھ پہ دم کر لیں، یا کھانا کھانے سے پہلے آپ 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین پاک کے تصدق سے، انشاءاللہ آپ کا معدہ ایسے ہو جائے گا کہ جیسے اس کو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ آپ نے عمل جاری رکھنا ہے، 1 2 3 دن آہستہ آہستہ فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ یہ نہ کہیں کہ پہلے دن آپ نے یہ عمل کیا تو معدہ ٹھیک نہیں ہوا، تو جی قاری صاحب نے ایسے کہہ دیا تو غلط ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اس قرآن مجید میں آپ نے شک و شبہ نہیں کرنا کسی قسم کا، اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے انشاءاللہ آپ ضرور شفا یاب ہوں گے، اللہ رب العالمین آپ کو ضرور شفا کاملہ عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو ہر قسم کی جسمانی روحانی امراض سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔